مریم کی اس وقت پریگننسی کی وجہ سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ عمر اور مریم کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں، لیکن کیا عمر اس قابل ہے کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود مریم اسے معاف کر دے؟ جس طرح ہمیشہ سے عمر اپنی بہن اور اپنی ماں کی باتوں میں آتا رہا اور مریم کے ساتھ اس گھر میں جس طرح زیادتیاں ہوتی رہیں، مریم کا اس گھر میں واپس کبھی بھی آنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر روحان کے نازو کو طلاق دینے کے بعد ابریش اپنے بھائی کی شادی مریم کے ساتھ کروا دیتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مریم بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس کا بھائی ایسی ہی بیوی ڈیزرو کرتا تھا، اور پھر مریم بھی عمر جیسا ہسبینڈ نہیں بلکہ روحان جیسا ہسبینڈ ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ بہرحال یہ تو ابھی ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا کہ بچہ آنے کے بعد بھی عمر اپنا رویہ بدلتا ہے یا ایسے کا ایسے ہی رہتا ہے۔ ابھی تک تو اس نے مریم کی ایک بھی بات پہ اعتبار نہیں کیا، اور پھر پہلے ہی نازو عمر کے کان اتنے بھر چکی ہے کہ اب اگر پروفز کے ساتھ بھی اسے نازو کی سچائی بتائی جائے گی تو وہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گا، اور اسے یہی لگے گا کہ یہ جان بوجھ کے اس کی بہن کے خلاف بھڑکانے کے لیے ہی اس کے سامنے نقلی پروف پیش کیے جا رہے ہیں۔ نازو راحم اور ابریش کو بھی ایک ساتھ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ جس طرح روحان سے اس کا رشتہ ختم ہو رہا ہے اسی طرح ہی راحم اور ابریش کے درمیان بھی نفرت پیدا ہو جائے، اسی لیے آتے جاتے ان کو ساتھ بیٹھا دیکھ کے اسے برداشت ہی نہیں ہوتا اور انہیں تانے مارتی رہتی ہے، اور راحم کو یہی کہتی ہے کہ تمہارا تو ہم سے لگتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں بچا، الٹا اپنی بیوی کے ہاتھوں کاٹ کے الو بن چکے ہو۔ اور پھر جب راحم اسے کہتا ہے کہ نازو ہمیں تم سے بات نہیں کرنی ہے اس وقت، تو نازو وہیں پہ ہی اس کی غلط فہمی دور کر دیتی ہے کہ ہمیں سے کیا مراد ہے، میں یہاں صرف اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی کو میں اس لائق سمجھتی بھی نہیں کہ میں اس سے کوئی بات کرنا چاہوں۔ اب اس بات پہ تو راحم کا غصہ بھی جائز ہے، وہ یقیناً نازو کو بہت کچھ سنا دے گا کہ جب تمہیں میری بیوی اس لائق نہیں لگتی کہ تم اس سے بات کرو تو بہتر یہی ہوگا کہ میرے منہ بھی نہ لگو۔ اب بیچاری نازو ایک طرف تو ارسل سے پریشان ہے کہ وہ اس کی باتوں میں کیوں نہیں آتا اور اپنی بیوی سے نفرت کرنا کیوں شروع نہیں کر دیتا، اور دوسری طرف راحم بھی بالکل اس کے ہاتھ آنے والا نہیں، ہاتھ میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف عمر ہے۔ لیکن ابھی تو جب ارسل اور سندر گھر آ کے یہ خوشخبری سنائیں گے عمر کو کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو عمر کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ البتہ نازو کا ری ایکشن تو بہت ہی خراب ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تیسرے بھائی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی، پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نازو کی ماں کی ہی آنکھیں کھل جائیں اور انہیں احساس ہو کہ وہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ تو ساری زندگی ہی زیادتی کرتی آئی ہیں، اور پھر نازو کے کوئی الٹے سیدھے الفاظ عمر کو بھی بھڑکا دیں اور عمر نازو کو اس کے بعد چپ کروا دے۔ فی الحال تو نازو کے لیے باپ نے جو گھر خرید کے دیا تھا اس کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف پرویز بھی اس گھر کو اونے پونے داموں خریدنے کے چکر میں ہے۔ اب کتنے عرصے تک عمر گھر کی چیزیں بیچ بیچ کے نازو کا گھر بچا سکتا ہے، یہ تو ہم آنے والی کچھ ایک ساتھ میں ہی دیکھتے ہیں۔ بہرحال ڈرامے کی اینڈنگ تو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ نازو جیسی بہنیں جو شادی کے باوجود بھی بھائیوں کے گھروں میں ہی گھسی رہتی ہیں، ان کا کیسا انجام ہوتا ہے یہ ہم بہت جلد جان پائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک